بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك روحا من أمرنا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے اور آج ایک بڑی تعداد میں زیادہ تر مساجد کے اندر قرآن کریم کا تراویح کی نماز میں ختم کا رواج ہوا کرتا ہے۔ اس دفعہ تو کرونا وائرس سے پھیلی ہوئی اس بیماری کے تعلق سے، بیماری کے وجہ سے مساجد کے اندر ہم لوگ اس طریقے سے قیام اللیل اور تراویح کی نماز نہیں پڑھ پائے ہیں، لیکن جن گھروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ انعام تھا کہ ان کے گھر میں کوئی حافظ تھا، تو تقریباً بہت سارے حفاظ جو اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ رہے تھے، ان کو بھی 27 تاریخ میں عام طور سے نماز میں قرآن کو پورا کرنے کا موقع ملتا ہے، اور عام حالات میں کہیں نہ کہیں کسی مسجد میں اس تعلق سے، ختم قرآن کے تعلق سے اور قرآن کے ختم کے اس مناسب موقع پر کچھ نہ کچھ گفتگو کرنے کا موقع ہوتا ہے، آپ حضرات کو کچھ نہ کچھ بات سننے کو ملتی ہے۔ تو لہٰذا یہ محسوس کیا گیا، اگرچہ کہ ہمارے سابقہ لیکچرز میں قرآن کے تعلق سے اور رمضان و قرآن کے اس رشتے کے متعلق گفتگو ہو چکی ہے جستہ جگہ جگہ، لیکن یہ مناسب سمجھا گیا کہ آج کے اس تاریخ کی مناسبت سے قرآن کے تعلق سے آج کچھ گفتگو کی جائے، اور ذہن میں آیا کہ ریپیٹیشن ہوگا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، قرآن ایک ایسا موضوع ہے کہ جتنی بھی اس پر گفتگو کی جائے، جتنے بھی بار اس پر گفتگو کی جائے، جب اس پر گفتگو کی جائے تو الگ الگ رخ سے بات آتی ہے، اس کے خزانے، اس کے کرشمے، اس کے معجزے، اس کے نکات، اس کے فوائد، اس کے نتائج کبھی بھی ختم نہیں ہوتے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کا اعجاز ہے۔ یہ رمضان المبارک کا موقع آیا تھا اور اب اس کے چند انگلیوں پہ گننے والے دن بچ گئے ہیں، لیکن جیسا کہ لیلۃ القدر میں اور آخری عشرے کے تعلق سے گفتگو میں آپ نے سنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ میں جتنا اس کا آخری حصہ آتا جاتا ہے، جتنا اس کا خاتمے کی طرف یہ آتا جاتا ہے کہ 2 حصے گزر کر 1/3 آخری عشرہ بچتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب حاصل کرنے کا ریشو، برکت کا ریشو اس میں بڑھاتا جاتا ہے، اور جس طریقے سے مسلمانوں کو اس مہینے کے فوت ہونے کا کسک اور غم ہوتا جاتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کی برکتوں کو بڑھاتا جاتا ہے۔ لہٰذا اسی لیے حدیث کے اندر آیا کہ التمسوها فی 7 الاواخر، لیلۃ القدر کے تعلق سے ایک بات یہ بھی آئی کہ 7 آخری راتوں میں، آخری عشرہ 10 تو ہے، پھر 7 میں مزید امکان۔ مسئلہ خالی یہ نہیں ہے کہ لیلۃ القدر اگر 21 کو مل گئی تو باقی 9 دن بیکار، یا لیلۃ القدر اگر 25 کو مل گئی تو باقی 5 دن کوئی بھی فائدہ نہیں، جو جاگا تو بیکار جاگا، جس نے عبادت کی بیکار کی، جس نے ذکر کیا، تسبیح پڑھی، جس نے محنتیں کی، کوئی فائدہ نہیں ہوا، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو پورا عاشورہ، اس ماہ کا ایک ایک لمحہ، اس ماہ کا ایک ایک لہجہ جو ہے وہ برکتوں سے اور فائدوں سے خالی نہیں۔ تو جتنا اس کا اخیر آتا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک قول تو یہ بھی ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رمضان المبارک کی جو آخری رات ہے وہ جو ہے لیلۃ القدر ہے، اور پھر اس سے آگے چلیے تو لیلۃ الجائزہ جو عید کی رات ہے، جس کو چاند رات ہم لوگ کہتے ہیں، اور ہمارے ماحول میں صرف کل صبح عید کی جو ہنگامہ آرائی ہونی ہے، جو عید پر ہنگامہ مچنا ہے، اور جو عید کے لیے خریداری کرنی ہے بازاروں میں، جو پورے
مہینوں سے اس تیاری کو نہ کر کر محض اس رات کے لیے چھوڑا گیا ہے کہ جیسے کہ اس رات میں خریدنا کوئی خاص رواج ہو. ایک تو ہوتا ہے کہ مجبوری میں کوئی ضرورت پڑ گئی، دودھ نہیں ہے، شکر نہیں ہے، چاول نہیں، لیکن ایک یہ کہ باقاعدہ جو ہے انتظار کیا جائے بیٹھ کر کہ اس راستے میں ہنگامہ مچائیں گے. نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکیاں منتظر ہیں کہ چاند رات کو گھومیں گے پھریں گے، 2 2 ڈھائی ڈھائی 3 3 4 4 بجے رات تک واہی تواہی گھومیں گے، ٹھیلوں پر کھائیں گے، ہوٹلوں میں کھائیں گے، ریسٹورنٹوں پر کھائیں گے. اس کو احادیث مبارکہ کے اندر لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے. وہ انعام کی رات ہے. جس طریقے سے ڈیوٹی کرنے کے بعد ایک مزدور کو، ایک اجیر کو ایک محنتانے کی امید ہوتی ہے، کام پورا ہونے کے بعد کام کرانے والے سے یا مالک سے واہواہی کی امید ہوتی ہے، تعریف کی امید ہوتی ہے، پیٹھ تھپ تھپانے کی امید ہوتی ہے، اس کے ستائش کے کچھ کلمات اور جملے سننے کی امید ہوتی ہے، جس سے اس مزدور اور کاریگر کی ساری تھکن اتر جاتی ہے. یہی ہے وہ لیلۃ الجائزہ کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی صائمین کو ان کے صیام کا اور قائمین کو ان کے قیام کا ہے نا، اور قرآن پڑھنے والوں کو ان کی تلاوت کا، اور ذاکرین کو ان کے ذکر کا، اور مسبحین کو ان کی تسبیح کا، اور مستغفرین کو ان کے استغفار کا، اور محللین کو ان کے احلال یعنی لا الہ الا اللہ کہنے کو احلال کہتے ہیں، محللین کو ان کے احلال کا اجر دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی عید کی رات کو سجاتا ہے. انشاءاللہ موقع ملے گا تو عید کے تعلق سے بھی گفتگو ہوگی کہ عید کا اسلامی کیا تصور ہے، عید کا مطلب کیا ہے، اور عید میں اور تہوار میں کیا فرق ہے. کبھی کبھی ہم سمجھانے کے لیے تہوار کہہ دیتے ہیں تاکہ بات سمجھ آ جائے، لیکن جس طریقے سے ہم نے اپنے اسلامی مراسم کو، اسلامی عبادات کو، اسلامی ایونٹس کو تہوار کمیٹیاں بنا کر اس کی روح کو مسمار کیا ہے، یہ ہمارا قصور خود اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا ہے. تو بہت ساری مساجد کے اندر اور دیگر حضرات کے آج قرآن ختم کا دن ہے. کل ایک بات آئی تھی ضمناً کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کا ختم نہیں ہوتا، قرآن کا دور ہوتا ہے. یہ اصطلاح اس لیے ہے کہ کیونکہ 30 پارے تھے تو سب 30 ختم ہو گئے، 114 کی 114 ساری صورتیں پڑھ لی، پورے قل اعوذ برب الناس پڑھ لی، ساتھ پورا ماشاءاللہ ہو گیا. تو یہ تجوزاً یا ایک سمجھانے کے لیے لفظ ختم ہے، ختم قرآن، کیونکہ قرآن کا ختم نہیں ہوتا. جہاں بھی سنت میں اور صحابہ کے یہاں جو لفظ آیا ہے وہ آیا ہے دور. تو دور کا مطلب ہوتا ہے راؤنڈ، کہ آپ نے 1 راؤنڈ کر لیا، 2 راؤنڈ کر لیے، 3 راؤنڈ کر لیے. تو صحابہ کرام نے قرآن کے دور کی اصطلاح کا استعمال کیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مساجد کے اندر، تراویح کے اندر قرآن کا ختم ہوتا ہے تو یہ طریقہ بزرگوں نے بتایا ہے، یہ طریقہ رائج رہا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ سورہ ناس پڑھ کر قرآن کو ختم کر دیں، بلکہ پھر سے کہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اور الف لام میم پڑھ کر چند آیتیں پڑھ کر قرآن کو دوبارہ شروع کر دیا جاتا ہے نا. کیونکہ کتاب ایک بار پڑھ کر اس کا علم حاصل ہو گیا، ایک بار پڑھ کر اس کی قرأت آ گئی کرنا، تو اب اس کو رکھ دینے کی کتاب نہیں، یہ بار بار پڑھنے کی کتاب ہے. یہ مستقل انسان کی زندگی میں ہے نا، زندگی سے جڑے رہنے والی کتاب ہے. تو یہ جو دور ہے یہ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ قرآن کو بار بار پڑھنے سے قرآن پرانا نہیں ہوتا. کوئی بھی دنیا کی کتاب ہے، اگر ہم اس کو 1 بار پڑھ لیں گے، 2 بار پڑھ لیں گے، 3 بار پڑھ لیں گے، 4 بار پڑھ لیں گے، اس کے بعد ہم پڑھیں گے تو ہمارا دل اکتانے لگے گا. ہم کہیں گے کہ صاحب اس میں جو کچھ لکھا ہے سب ہمیں معلوم ہے. لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کو جب پڑھیں گے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فضلاء، بڑے بڑے عرب داں، بڑے بڑے فصاحت و بلاغت کے ماہرین، زبان داں جب کبھی قرآن کو دوبارہ پڑھتے ہیں، جب کبھی قرآن کی کسی آیت پر غور کرتے ہیں، تو ان کے سامنے تدبر کے
قرآن کے، قرآن فہمی کے، قرآن کے فوائد کے، قرآن کے نکات کے نئے نئے نکات، نئے نئے دروازے کھلتے ہیں۔ جو حضرات قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، جو حضرات قرآن پڑھاتے ہیں، جو حضرات تفسیر پڑھاتے ہیں مدارس کے اندر، وہ بارہا اس بات کا بذات خود تجربہ کرتے ہیں کہ ایسی باتیں ذہن میں آتی ہیں کہ جو اس سے پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ آپ ایک تفسیر پڑھیے، دوسری تفسیر دیکھیے، کوئی نقطہ آئے گا۔ ایک شخص کی تفسیر سنیے، دوسری تفسیر سنیے، نقطہ آئے گا۔ اسی شخص کی تفسیر دوبارہ سنیے، سال 2 سال بعد آپ کو دوسرے پہلو نظر آئیں گے۔ تو قرآن ایک زندہ کتاب ہے۔ انسان، ہر انسانی معاشرے میں، ہر زمانے کے انسانی معاشرے میں وہ ویسا ہی تازہ کتاب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ قرآن کیا ہے؟ کتاب اللہ المنزل من السماء، اللہ کی وہ کتاب کہ جو آسمان سے اتری ہے اپنے رسول پر عربی زبان کے اندر۔ قرآن کے تعلق سے اس روز جو بات کی جاتی ہے، عام طور سے تو اس کے مخاطب وہ حضرات ہوتے ہیں کہ جو ایک بڑی تعداد میں مساجد کے اندر قرآن کے ختم کے تعلق سے، اس کی برکت کے تعلق سے حاضر ہوتے ہیں، تو ان کو قرآن کی اہمیت کے تعلق سے کچھ گفتگو ان کے لیے کری جاتی ہے۔ قرآن کے ہم پر 5 حق ہیں۔ قرآن کے حقوق کے تعلق سے بات ہوتی رہتی ہے، بہت سارے حضرات اپنے اپنے طور پر کرتے ہیں، اس میں کتابیں لکھی گئی ہیں، ہے نا۔ ان 5 حقوق کو ادا کرنا ایک مسلمان پر واجب ہے، ورنہ جس طریقے سے اس قرآن کے بارے میں یہ آتا ہے کہ قرآن قبر کے اندر، میدان حشر کے اندر اپنی تلاوت کرنے والے کے لیے، اپنے حفظ کرنے والے کے لیے، اس کو یاد کرنے والے کے لیے، اس سے محبت کرنے والے کے لیے، اس کے لیے بحث کرتا ہوا آتا ہے، اس کا شفیع بن کر آتا ہے، اس کا سفارشی بن کر آتا ہے، اسی طریقے سے قرآن اپنی حق تلفی کا مطالبہ کرتا ہوا بھی آئے گا۔ ہمیں ہمیشہ قرآن کی ایک آیت کو مد نظر رکھنا چاہیے اور اپنے آپ کو اس آیت کے مصداق سے محفوظ رکھنے کی ہمیشہ کوشش کرنا چاہیے۔ قرآن میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ قیامت کے دن نبی اللہ کے حضور جہاں اپنی قوم امت کی شفاعت کی بات کریں گے، جہاں اپنی قوم امت کے لیے بہت ساری باتیں کریں گے، وہاں ایک منظر یہ بھی ہوگا کہ نبی اپنی امت کے کچھ افراد کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور شکایت کریں گے، اور وہ شکایت یہ ہوگی کہ وقال النبی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ نبی فریاد کرتا ہوا اپنے رب سے یہ کہے گا کہ ان قومی، کہ میری قوم نے اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ مہجور کہتے ہیں، ہجر کہتے ہیں، ہجرت کہتے ہیں ایک شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر چلے جانا، ایک شہر کو خیر آباد کر دینا۔ کوئی تجارت کے لیے ہجرت کرتا ہے، کوئی ظلم سے بچنے کے لیے ہجرت کرتا ہے۔ شریعت میں جو ہجرت کا تصور ہے وہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اپنے شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر چلے جانا، اپنے وطن کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا، خیر آباد کر دینے کو ہجرت کہتے۔ تو مہجور چھوڑا کہ میری قوم نے اس قرآن کو مہجور کر دیا، خیر آباد کر دیا، ہے نا، جزدانوں میں لپیٹ کر، عطر و خوشبو لگا کر، گھر کی سب سے بلند جگہ پر عزت و عظمت کی وجہ سے رکھ دیا۔ کبھی اس کی دھول جھاڑ کر اس کو نہ پڑھنے کی کوشش کی، نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی، ہے نا، اور نہ اس پر غور و خوض کرنے کی کوشش کی، نہ اس سے ہدایت و صراط مستقیم حاصل کرنے کی کوشش کی، اور عمل کرنا تو پھر دور کرا۔ اس کو اپنی زندگی کا ضابطہ بنانے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس پر اپنی زندگی کو ڈھالنے کی، اس پر اپنی زندگی کو اتارنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ تو ان قوم اتخذوا، ویسے تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اس سے مراد اہل مکہ ہے،
اور اللہ کے رسول حبیب مکہ کے تعلق سے کہیں گے. لیکن اگر آپ بات دیکھیں کہ مہجور تو کہتے ہیں جو خیر آباد کرتے. مکے کے کافروں نے تو اس کو پکڑا ہی کہاں تھا, مانا ہی کہاں تھا. اور جب مانا تھا تو ان میں سے تو کبار صحابہ بنے, جب مانا تو وہ تو مجاہد و داعی بنے, وہ تو پوری دنیا کے لیے قرآن کا پیغام لے کر نکل گئے. جشت و جشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. شاعر نے ان کے بارے میں پھر یہ کہا کہ نہ ان نے گرمی دیکھی نہ سردی دیکھی, ہے نا, نہ ہموار راستہ دیکھا کہ نہ دشوار راستہ دیکھا, نہ خشکی دیکھی نہ تری دیکھی, نہ نشیب دیکھا نہ فراز دیکھا, نہ مشرق دیکھا نہ مغرب دیکھا, نہ شمال دیکھا نہ جنوب دیکھا, نہ دشمن دیکھا نہ دوست دیکھا, نہ طاقتور دیکھا نہ کمزور دیکھا. وہ اللہ کے دین کی پیغام کی, اللہ کے کلام کے داعی بن کے, مبلغ بن کے پوری دنیا میں چھا گئے. تو یہ مہجور کہاں کیا؟ یہ تو ان کافروں کے بارے میں کہا گیا کہ جن نے اٹھایا ہی نہیں کبھی. تو اصل اگر ہم غور کریں گے تو یہ نبی کے وہ امتی ہیں کہ جو اللہ کی کتاب کو ایک بار لے لینے کے بعد, ایک بار اس کو اپنا لینے کے بعد, ایک بار اس پر ایمان لا لینے کے بعد, ایک بار اس کے متبع و پیروکار اپنے آپ کو تسلیم کر لینے کے بعد اس کو چھوڑ دیتے ہیں, اس کو خیر آباد کہہ دیتے ہیں. جیسے کہ بنی اسرائیل کے بارے میں بار بار قرآن نے کہا وراء ظہورہم, کہ انہوں نے کتاب اللہ کو پسے پشت ڈال دی. یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ جس وقت قرآن نازل ہوا ہے ایسا نہیں تھا کہ تورات جو ہے معبد خانوں میں نہیں رکھی تھی, ایسا نہیں تھا کہ تورات پڑھی نہیں جاتی تھی, ایسا نہیں تھا کہ تورات کے الفاظ نہیں گردانے جاتے تھے. پھر کیوں قرآن بار بار کہتا ہے یہودیوں کے تعلق سے کہ انہوں نے قرآن کتاب اللہ کو پسے پشت ڈال دیا تھا, وراء ظہورہم, کتاب اللہ کو چھوڑ دیا تھا. اور جو کچھ قرآن نے بنی اسرائیل کی تاریخ ہمیں بتائی, جو کچھ بنی اسرائیل کی درگت ہمارے سامنے بتائی, جو کچھ بنی اسرائیل کا تاریخ میں ہوا حشر ہمیں سنایا, جو کچھ بنی اسرائیل پہ ہونے والی تاریخ میں جو کچھ پھٹکار ہم پر قرآن میں بتائی گئی, اس کی وجہ کیا بتائی گئی کہ انہوں نے کتاب اللہ کو چھوڑ دیا تھا, انہوں نے کتاب اللہ پر عمل چھوڑ دیا تھا. اور اسی لیے ہمیں بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کے تعلق سے بتایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ, کہ اگر انہوں نے تورات اور انجیل پر عمل کیا ہوتا, اگر انہوں نے ان ہدایتوں پر عمل کیا ہوتا جو ان کے پاس اتری ہیں, لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ, تو انہوں نے اپنے اوپر سے کھایا ہوتا, وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ, اپنے پیروں کے نیچے سے کھایا ہوتا. تو یہ ان کا قصور تھا کہ انہوں نے کتاب اللہ کو چھوڑ دیا. یہ نبی کہہ رہا ہے میری قوم نے قرآن کو, حاضل قرآن, اس قرآن کو, اس پڑھنے والی چیز کو, اس پڑھنے والی چیز سے اپنی زندگی کو منور کرنے والی چیز کو قوم نے چھوڑ دی. تو آپ یاد رکھیے گا, خالی قرآن کے الفاظ کو گردان لینا, قرآن کو پڑھ لینا اور موقعوں پر قرآن کا شبینے میں ختم ہو جانا, تراویح کی نماز میں قرآن کا ختم ہو جانا اور اس پر بینڈ باجے بج جانا, بتاشے اور ڈھول دھماکے ہو جانا, بم پٹاخے ٹوٹ جانا, نیا مکان بننے پر قرآن خوانی میں قرآن کو پڑھوا لیا جانا, میت کے اس پر قرآن کا لیا جانا, یہ قرآن کو پکڑنا نہیں ہے. یہ تو بنی اسرائیل میں خوب ہو رہا تھا. قرآن کو اپنی زندگی میں سے چھوڑ دینا. اسی لیے قرآن کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں. تو دیکھیے پہلا حق ہے قرآن کا کہ اس پر ایمان لانا. میرے خیال سے اگر ہم آپ کسی مسلمان کے سامنے کہیں کہ قرآن پر ایمان لانا تو سو کہے گا کہ یار قرآن پہ تو سبھی ایمان لاتے ہیں, کون قرآن پہ ایمان نہیں لاتا. لیکن سوال یہ ہے کہ قرآن پہ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے. قرآن پہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے منزل کتاب سمجھنا. نمبر 2 کہ قرآن کے اندر موجود ایک ایک لفظ کو صحیح سمجھنا. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ, نہ اس کے آگے سے باطل آ سکتا, نہ پیچھے سے باطل آ سکتا, نہ دائیں سے باطل آ سکتا, نہ بائیں سے باطل آ سکتا, نہ اوپر سے باطل آ سکتا, نہ نیچے سے باطل آ سکتا. اور تیسری چیز جو اصل ہے کہ قرآن کریم کے ایک ایک لفظ پر عمل کرنا,
یہ ہم پر واجب ہے، یہ ہے قرآن پر ایمان لانا، قرآن کو اللہ کا کلام ماننا، قرآن کو اللہ کی ہدایتیں ماننا، قرآن کو اللہ کا وہ دستور ماننا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اتارا ہے۔ دوسرا ادب ہے، دوسرا حق ہے قرآن کا کہ قرآن کی تعظیم کرنا، قرآن کی عزت کرنا۔ قرآن ایک کوئی محض کتاب نہیں ہے کہ جس کی ہم اسٹڈی کر لیں، جس پر ہم اسکالرنگ کر لیں، جس پر ہم تنقید کر لیں، جس پر ہم مباحثہ کر لیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اس کی فضیلت سارے کلاموں پر ایسی ہے جیسے اللہ، جیسے تمام کائنات و مخلوقات پر ان کے خالق کی اور اس کے رب کی فضیلت۔ اسی تعظیم کی علامت ہے کہ راجح قول اکثر علماء کا جو ہے، اس میں تھوڑا سا شذوذ اور اختلاف ضرور ہے، لیکن راجح قول جو تمام علماء کا ہے وہ یہ کہ بغیر وضو کے اس کو چھونا منع ہے، بغیر طہارت کے، ہے نا، بغیر طہارت کبریٰ کے اس کو پڑھنا منع ہے نا۔ اس کی تعظیم کی جاتی ہے، اس کی عزت کی جاتی ہے، اس کو چوٹ لگ جائے، گر جائے تو اس کو چوما جاتا ہے، سر پر رکھا جاتا ہے، یہ سب اس کے تعظیم کے مظاہر۔ تیسری حق ہے اس کی تلاوت کرنا۔ اب تلاوت کرنے میں تین چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ تلاوت کرنا، کہ قرآن کو پڑھنا ضروری ہے، ہر انسان کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ کم یا زیادہ اس کی مناسبت، اس کی مصروفیات کے، اس کے ذوق کے اعتبار سے، لیکن قرآن کو ضرور پڑھے۔ علماء نے لکھا ہے آداب میں کہ روایتوں کی روشنی سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو 7 دن سے کم میں، یا بعض حضرات کو اگر روایتوں کو مد نظر رکھیں تو 3 دن سے کم میں نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن علماء نے کہا کہ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ 6 مہینے میں اب قرآن نہ ختم، کم سے کم قرآن سے اتنا شغف رہنا چاہیے کہ سال میں قرآن 2 بار ختم ہو، کم سے کم گری حالت میں۔ ورنہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو معمول تھا، ایک اکثریت جو ان کی تھی، وہ قرآن کو 7 دن میں پڑھا کرتے تھے، ایک منزل کے اعتبار سے۔ اب اس میں 2 چیزیں اور ہیں۔ تلاوت کرنے کے لیے سب سے پہلی بات کیا ہے کہ قرآن کا سیکھنا۔ حدیث میں آیا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں، تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں کہ جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور قرآن کو سکھلاتے ہیں۔ اس میں قرآن کی حروف شناسی سے لے کر کہ جو بچوں کو الف بے سکھائی جاتی ہے، قرآن کی حروف شناسی سے لے کر جو بڑے بڑے مدارس کے اندر، جامعات کے اندر جو تفسیر اور علوم و قرآن کی پڑھائی جاتی ہے، وہ اس میں شامل ہے۔ الف بے پڑھانے والے مکتب کے استاد سے لے کر بڑی بڑی جامعات کے اندر جو تفسیر و علوم و قرآن پر اسٹڈیاں ہوتی ہیں، وہ سب اس میں شامل ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ صاحب سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے کہ بے سمجھے پڑھنا ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی شاذ و نادری ایسا کوئی عقل مند انسان ہوگا دنیا میں جو یہ کہتا ہو کہ بے سمجھے قرآن کو پڑھنا سمجھے قرآن کے پڑھنے کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے۔ شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو۔ ہر انسان اس بات کو، اس کا اندر سے اس کا حس اس کو یہ بات بتاتا ہے کہ سمجھ کر قرآن پڑھنا بے سمجھے قرآن پڑھنے کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے۔ لیکن سوال صرف یہ ہے کہ کیا بے سمجھے قرآن پڑھنے کا بھی فائدہ ہے کہ نہیں؟ تو پورے اعتماد کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ کہ ہماری دعوت یہی ہے، اگرچہ کہ ہمارا مشن یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور قرآن کو سمجھ کے پڑھیے، لیکن میں پورے اعتماد کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنے میں بھی ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ قرآن کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور میں تم سے نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، میں کہتا ہوں الف حرف و لام حرف و میم حرف، الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف۔ مجھے بتا دیجئے، سارے عرب داؤں کو بٹھا کر مجھے بتا دیجئے کہ اکیلا لفظ الف کا کوئی مطلب ہے؟ اکیلا لفظ لام کا کوئی مطلب ہے؟ اکیلا لفظ میم کا کوئی مطلب ہے؟ تو قرآن کو بے سمجھے پڑھنے پر بھی 10 نیکیاں ملتی ہیں، سمجھ کر پڑھنے پر کتنی ملیں گی اس کا آپ خود اندازہ لگا لیجیے۔ چوتھا حق قرآن کا یہ ہے کہ اس پر اس کا تدبر کی، اس کو سمجھا جائے، سمجھا جائے۔ ہمارے مالک کی، ہمارے آقا کی، ہمارے رب کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، اس کا پیغام ہمارے پاس موجود ہے، اس کا فرمان ہمارے پاس موجود ہے، اور برسوں سے ہمارے پاس رکھا ہے۔ ہم نے کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ وہ ہم سے کہنا کیا چاہتا ہے۔ آپ کے گھر میں اگر کسی کے پاس چیف منسٹر کی طرف سے کوئی خط آ جائے، وزیر اعظم کی طرف سے کوئی خط آ جائے، اور آپ کو وہ زبان پڑھنا نہ آتی ہو، یقین مانیے کیا ہوگا؟ آپ پورے محلے میں، پوری بستی میں، پورے گاؤں میں ننگے پیر بھاگتے پھریں گے کہ بھائی کوئی ایسا لڑکا مل جائے، کوئی بچہ ہے جس کو انگلش پڑھنا آتی ہے، کوئی بچہ ہے کہ جس کو جرمنی زبان پڑھنا آتی ہے، یہ میرے پاس جو ہے عزت مآب کا خط آیا ہے، بھائی پڑھ کے تو بتاؤ اس میں کیا لکھا ہے، مجھے کتنے بجے پہنچنا ہے، یہ دعوت نامہ آیا ہے ذرا پڑھ کر بتاؤ مجھے کتنے بجے سی ایم ہاؤس پہنچنا ہے، کہ بھائی گاڑی کہاں کھڑی کرنی ہے، پارکنگ پاس ہے کہ نہیں، ذرا پڑھ کر تو بتاؤ جلدی سے۔ اور اللہ آقا کا پیغام ہمارے پاس رکھا ہے، صراط مستقیم کا گر ہمارے پاس رکھا ہے، جنت کے جانے کا اسکرپٹ ہمارے پاس رکھی ہے، اور ہم اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ ہم اس پر اعتماد کر رہے ہیں کہ جن لوگوں نے کبھی سمجھا تھا ان نے جو ہمیں سمجھا دیا وہ کافی ہے۔ تو سمجھنے کی ضرورت ہے، ترجمے کی ضرورت ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ قرآن کا کچھ حصہ، ایک سپارہ روزانہ پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، آپ ضرور اس کی تلاوت کیجیے۔ سمجھنے کے چکر میں تلاوت کو بالائے طاقت مت رکھ دیجیے بہت سارے لوگوں کی طرح اس سے پڑھ، لیکن آپ کم سے کم ایک صفحہ، آدھا صفحہ، چند آیتیں ترجمے سے پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ آپ کو بڑا اچھا لگے گا، آپ کو لگے گا کہ ابھی تو لگے گا کہ اتنا بڑا قرآن کیسے، لیکن آپ کو ایک وقت آئے گا کہ آپ قرآن ختم کریں گے، ترجمہ پڑھیں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، بار بار پڑھیں گے۔ جب امام مسجد میں نماز پڑھائے گا، آپ کے کان میں آیت کی آواز آئے گی، آپ کو اس کا ترجمہ یاد آئے گا، آپ کی نماز کا لطف دوبالا ہو جائے گا، قرآن سننے کا مزہ دوبالا چوبالا ہو جائے گا۔ آپ اس ترکیب کو کر کے دیکھیں۔ اس کے آگے جو 5واں حق ہے وہ ہے تدبر، افلا یتدبرون القرآن۔ اللہ ان لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں کہ کیسے غافل لوگ ہیں، افلا، کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن، کیا کبھی غور نہیں کرتے؟ غور کا فائدہ کیا ہوگا؟ غور کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر انہیں قرآن پر غور کیا ہوتا تو انہیں پتہ چل جاتا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، وہ ایمان لانا ان کے لیے آسان ہو جاتا۔ مکے والوں سے کہا جا رہا ہے، مکے والے عرب تھے، قرآن کی فصاحت کو سمجھتے تھے، قرآن کی بلاغت کو سمجھتے تھے، قرآن کی ایک ایک باریکی کو سمجھتے تھے، لیکن ان کو ڈانٹا جا رہا ہے کہ کیا قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ تو یہ تدبر بہت ضروری ہے نا، تدبر، قرآن کی آیات پہ غور کرنا، قرآن پہ تدبر کرنا، قرآن کی حکمتوں کو دیکھنا تاکہ ہمیں اللہ پر ایمان آئے، تاکہ ہمارا ایمان قوی ہو، تاکہ ہمیں قرآن پر جو ہے قرآن کی گہرائیوں تک جانے کا موقع ملے۔ یقیناً ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے قرآن میں تدبر کرنا۔ تدبر کے ایک معمولی سا لیبل ہے کہ زمین و آسمان کا بتایا تو آپ نے غور کیا، سورج و چاند کی آیت آئی تو آپ نے اللہ کی قدرت میں غور کیا، اور ایک تدبر کا وہ لیبل ہے کہ جو بڑے بڑے مفسرین، جو بڑے بڑے علماء، جو بڑے بڑے ائمہ کرتے ہیں، اور وہ قرآن کے مقامات پہ آ کے مرعوب ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کسی نہ کسی قرآن فہمی کی مجلس سے، کسی نہ کسی قرآن فہمی کے مشن سے ضرور جڑیں، کم سے کم ہفتے میں 1 دن 2 دن کوئی ایک ہم وقت بنائیں کہ جس میں ہم اہل علم کے پاس بیٹھیں، ہم اہل علم سے جڑیں، قرآن فہمی کی مجلس سے جڑیں، تاکہ ہم جو ہے اس حدیث کے مصداق میں آئیں کہ کوئی جماعت ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھ کر اللہ کی کتاب کی تدارس، اللہ کی کتاب کو پڑھتی پڑھاتی ہے، سیکھتی سکھاتی ہے، غور کرتی ہے، مگر یہ کہ ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، حفتہم الملائکہ، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اور ان پر جو ہے برکت و سکینت نازل ہوتی ہے، اور وہ فرشتے ان کا اللہ کے سامنے ذکر کرتے ہیں، ملائے اعلیٰ میں ان کا تذکرہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب پر بیٹھے تدبر کر رہے ہیں۔
اور آخری حق جو ان سب کے بعد ہے، جو ان سب کا نتیجہ ہے، ان سب کا نتیجہ ہے کہ قرآن پر عمل کرنا، قرآن پر عمل کرنا۔ اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ قرآن رٹنے کی چیز نہیں ہے، قرآن گرداننے کی چیز نہیں ہے، قرآن سیکھنے کی چیز ہے، عمل کرنے کی چیز ہے، عمل کرنے کی۔ اور اس سب کے ساتھ جو ہے ایک چیز جو آج کے دن سے خاص تھی کہ قرآن کا حفظ کرنا۔ کیا کہنا ان دلوں کا، کیا کہنا ان سینوں کا، کیا کہنا ان دماغوں کا کہ جن کے اندر قرآن حفظ ہو کر گھر بن گیا ہے۔ وحید ایک دنیا کی کتاب ہے کہ جس کو یاد کر لیا جاتا ہے، وحید دنیا کی ایک کتاب ہے کہ اگر کوئی ایسا وائرس چھوڑ دیا جائے کہ ساری لکھی چیزیں مٹ جائیں اور دنیا میں کسی کاغذ پہ کچھ نہ لکھا رہ جائے، کوئی کتاب، کوئی دستاویز ہو بہو دوبارہ نہیں لکھی جا سکتی سوائے قرآن کے کہ چند گھنٹوں کے اندر حفاظ کو جمع کر دیا جائے گا اور وہ ہو بہو قرآن کو دوبارہ لکھ دیں گے۔ یہ قرآن کا خالد ہمیشہ ہمیش رہنے والا معجزہ ہے۔ چاہے سارے کاغذ مٹا دیے جائیں، چاہے ساری ڈیجیٹل فائلیں ڈیلیٹ کر دی جائیں، ساری ہارڈ ڈسک توڑ دی جائیں، سارے کمپیوٹر مسمار کر دیے جائیں، لیکن قرآن مومنوں کے سینوں سے نہیں مٹایا جا سکتا۔ ویسا کا ویسے ہی قرآن دوبارہ لکھ سکتا ہے۔ تو یہ قرآن کے تعلق سے کچھ معروضات تھے جو آپ کے سامنے رکھے گئے۔ شاید اس میں کچھ تکرار بھی ہوا ہو، کیونکہ قرآن موضوع ہی ایسا ہے کہ پھر انسان کا کوئی اپنے اوپر بس نہیں رہتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔